التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا ربنا ارحم لنا 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 मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही
غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا گناہوں نے غائے کہیں کا نہ چھوڑا گناہوں نے غائے کہیں کا نہ چھوڑا اللہ گناہوں نے غائے کہیں کا نہ چھوڑا میں کب تک پھروں خار اب یا الہی میں کب تک پھروں خار اب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے 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 بولاوا اب آئے گا کب یا الہی بولاوا اب آئے گا کب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیر کا دن ہے، 10 شوال یوم ولادت اعلیٰ حضرت بھی ہے، مناجات افطار کا سلسلہ ہے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ حج کے لیے حاجیوں کے قافلے بننے کے دن ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ویزے لگ رہے ہیں، نہ جانے اس قبولیت کی گھڑیوں میں کس کی آمین کے صدقے اپنا بھی بلاوا آ جائے۔ اب رب کریم کی بارگاہ میں آپ بھی، میں بھی اور مدنی چل کے ناظرین بھی خانہ کعبہ شریف کا تصور جما کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا ہمارا حج پہ آنے کو بڑا جی چاہتا ہے، نہ جانے ہمارا کب بلاوا آئے گا۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے 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 بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں میں خانہ کعبہ کا طواف، پھر
ذرا دیکھو بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بولاوا ابا گا کب یا الہی بلاوا اب آئے گا کب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا اللہ لنا یا ربنا اللہ ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے پائے تاج دار حرم یا الہی پائے تاج دار حرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا اللہ ارحم لنا یا ربنا اللہ ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں اللہ 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 میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں میں مکے مکے میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی بنا کوئی ایسا سبب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 10 شوال المکرم ہے، اور 10 شوال المکرم ہمارے آقائے نعمت، ولی نعمت، امام اہل سنت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یوم ولادت ہے۔ ہمارے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا، یعنی آپ کئی علوم کے ماہر تھے، تو سید اعلیٰ حضرت نے اپنا جو ہے وہ سن ولادت اس آیت مبارکہ سے نکالا، یعنی علم ابجد کے حساب سے اس آیت کے عدد 1272 ہیں، اور ہجری سن کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ترجمہ کنز الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام محمد ہے، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بچپن بھی اتنا باکمال تھا، اتنا تقوی والا تھا کہ آج ہم اپنے بچوں کے معمولات پر غور کریں کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہے، جو آج کل بچوں کا کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے، اور 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔
6 سال کی عمر میں میلاد پر بیان فرمایا، اور پھر اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تا دم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، اور نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے، اور جب کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لڑکپن میں تقوی اس قدر تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی، اور 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ تھا ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک بچپن اور لڑکپن، کہ آپ 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں میلاد کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں بغداد معلیٰ کا ادب ایسا تھا دل میں کہ بغداد معلیٰ کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ جس امام محمد رضا کے دل میں بغداد کا اتنا ادب تھا، ان کے دل میں مدینے کا کتنا ادب ہوگا، پھر ان کے دل میں مدینے والے کا کتنا ادب ہوگا۔ اور پھر رمضان کے روزوں کا اہتمام 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور پھر تقوی کا عالم یہ تھا کہ کسی عورت کا سامنا ہوتا تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر ہمارے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شروع سے ہی متقی و پرہیزگار تھے، اور 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر، یعنی پورے 14 سال کی عمر بھی نہیں، فتویٰ تحریر فرمایا، اور فتویٰ بھی بہت پیچیدہ کسی مسئلے پر تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی، اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو اللہ پاک نے زبردست قوت حافظہ عطا فرمائی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حفظ کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا کا میرے بارے میں جو حافظ لکھتے تھے ان کا کہنا غلط نہ ہو، اس بارے میں سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ اب سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قرآن پاک سے پیار دیکھیں، پھر بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ہو جائے، وہ حافظ لکھ دیتے ہیں اور فرماتے میں حافظ نے کوشش کی اور قرآن پاک حفظ کر لیا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے انسان کہ 55 سے زائد علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور سید اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو اگر کوئی پڑھے تو یہ لگتا تھا کہ کئی دن ایک ایک سوال کے جواب میں لگ جاتے ہوں گے۔ ایسے پیچیدہ مسائل کے آپ نے حل ارشاد فرمائے، ایسے مشکل سوالات کے آپ نے علمی جوابات دیے، اور اس قدر جو ہے وہ ایک ایک سوال کے جواب میں، انگوٹھے چومنے کے بارے میں سوال ہوا، پورا اس موضوع پر رسالہ تحریر فرما دیا۔ قبر پر اذان دینے کے بارے میں سوال ہوا، سید اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ اس موضوع پر تحریر فرما دیا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر کہ اس موضوع پر سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب اس موضوع پر تحریر فرما دی. لفظ دعات کی تحقیق پر پورا رسالہ اپنے تحریر فرما دیا. شہنشاہ کون، اس موضوع پر سید اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ تحریر فرما دیا. یعنی آپ سوالات کے جوابات دیتے کہ علم کے دریا بہا دیتے تھے، اور آپ کے جو فتاوی جمع کیے جا سکے، فتاوی رضویہ کے نام سے جو شائع ہوئے ہیں، اس کی 33 جلدیں ہیں، کم و بیش 22,000 صفحات ہیں، اور اس میں سید اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ پیچیدہ اور مشکل مسائل کے جوابات دیے ہیں، اور آج تک علماء جن سے فوائد حاصل کر رہے. پھر آپ کی جو ہے وہ عبادت، آپ کے وظائف کی طرف توجہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن وظائف اور عاد اس کا سلسلہ رہا ہوگا. آپ کی ملنساری، لوگوں پر انفرادی کوشش، خیر خواہی، دلجوئی اور صلہ رحمی، اور ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ دیکھیں کہ سوشل لائف آپ گزار رہے ہیں. گھر والوں کو وقت دینا، اپنے دوستوں کو وقت دینا، لوگوں کو وقت دینا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، یہاں تک کہ کوئی بچہ بھی آپ کی دعوت کے لیے آتا تو اس کی بھی دلجوئی فرما دیتے ہیں. ملنساری، دلجوئی کا انداز. پھر آپ کی شاعری کو جب پڑھتے ہیں تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنے بڑے عالم، مفتی اور مجدد جن کا اتنا بڑا علمی کام ہے، 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اتنا بڑا جن پر وہ، اب جب ان کی شاعری کو پڑھے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کئی دن شاید ایک شعر کو بنانے میں لگ جاتے ہوں گے. یعنی اب اس قدر جو ہے وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ شاعری، نعت لکھنا، نعتیہ شاعری، یہ تلوار پہ چلنے کی مترادف ہے. حمد میں تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے، لیکن نعت لکھنے میں مقام رسالت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ الوہیت کی طرف نہ کوئی بات چلی جائے، اور گھٹانا بھی نہیں ہے. جن کے پیش نظر قرآن پاک کے احکام ہو، کہ رب کریم جل جلالہ نے جس بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا حکم دیا ہو، جن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیش نظر قرآن پاک کے یہ فرامین ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس بارگاہ میں چلنے کا ادب سکھایا، جس بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب قرآن نے سکھایا، جن کے دروازے پہ کیسے آنا ہے، حجروں کے باہر سے نہیں پکارنا، جن کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو پکارنا کیسے ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جن کے پیش نظر یہ حکام ہو، جن کے پیش نظر یہ آیتیں ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جن کے پیش نظر یہ فرمان ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کئی جن کے پیش نظر یہ فرامین ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، جن کے پیش نظر دربار رسالت کے یہ مقام، یہ ادب، یہ تعظیم کے مقامات ہو تو وہ کیفیات بنتی ہیں. وہ جبریل امین سے تصور میں عرض کرتے ہیں کہ میں جبریل سے کہتا ہوں کہ جبریل مجھے جنت کے وہ پیارے درخت طوبہ کی سب سے اونچی اور سب سے نازک اور سب سے سیدھی یعنی خوبصورت ترین شاخ لا دو. میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اپنے مصطفیٰ کی نعت لکھنی ہے. وہ کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح القدس سے ایسی شاخ. محبوب کا تصور جمائیں سید اعلیٰ حضرت. کسی شاعر نے کیا اپنے محبوب کا کیا تصور جمایا ہوگا؟ وہ عشقیہ فسقیہ شاعری تو اور اس کا تو کوئی حال ہی کوئی نہیں نا، جو کسی دنیاوی مجازی عشق میں لے کر بیٹھا ہے. نعتیہ شاعری میں بھی تصور بڑے بڑے پیارے، لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز نرالا ہے. جب محبوب کریم کا تصور جماتے ہیں تو محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا آپ کا چہرہ دیکھوں تو اللہ اللہ بچپنے کی وہ پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. محبوب کی رنگت کو دیکھے تو کہے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. محبوب کے ہونٹوں کا تصور جما تو دیکھو تو صحیح محبوب کا تصور اعلیٰ حضرت. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. محبوب کی زبان کا تصور جمائے تو کہے کیا
کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کے ماتھے کا تصور جمیں تو کہتے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کی داڑھی مبارک کا چہرہ کا تصور جمیں تو کہتے خط کے گرد دہن وہ دلارہ پھبن سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کی آنکھوں کا تصور جمیں تو کہتے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کی بھووں کا تصور جمائیں تو کہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب محبوب کی مانگ بیچ میں جب نکلتی ہے تو کہتے خط جائے وہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کے وجود مسعود پر تصور جمع کر کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور تصور جمع کا آخر کہتے ہر بال الغرض ان کے ہر منہ کہتے بال کو، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے نا کسی نے کہا تھا کہ عشق جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے۔ شاعری تو کمال، فتاوا تو کمال، تحریر تو کمال، تقویٰ تو کمال، تو پھر کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کریں۔ اور امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ٹھوکر نہیں کھائی جو اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کی ہیں، اور ہم نے بھی ٹھوکر نہیں کھائی کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کی ہیں ہم نے ان پہ آنکھیں بند کر لی ہیں، کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے کہیں ہٹنے نہیں دیں گے، کسی طرف بہکنے نہیں دیں گے، کسی طرف بھٹکنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں آج 10 شوال المکرم کے بابرکت موقع پر اس جو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت سے چلتے رہنے کی توفیق عطا کرے، اور تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت پر عمل، سنت پر عمل، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زندگی ہمارے لیے یہ جو وہ مثالیں ہیں اعلیٰ حضرت کا تقویٰ، پرہیزگاری اور ان کا خوف خدا، عشق رسول، ان چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں، کیونکہ یہ زندگی ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت ہی نے فرمایا تھا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ مقام ملا کیسے؟ فرماتے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آئیے اسد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں محبوب کی محبت، یاد اور جو وہ مناجات کا بھی وقت ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دنیا اور آخرت کی خیر طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح آزمائشوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے اور عافیت عطا فرمائے۔ مٹا میری ساری خطائیں، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا بنانے کی دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے
بھی ہو راز یا خدا یا رب کبھی بھی ہو راز یا خدا نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو راز یا خدا یا رب نہیں ہے نام بدکار میں کوئی فقط گئے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط گئے تیری رحمت کا آسرا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب کریم محبوب کا صدقہ ہم پر رحمت کی نظر کر دے اے مولا کریم محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بخش دے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے الہ العالمین ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے وہ گناہ جو لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے وہ گناہ جو راتوں کی تاریکیوں میں کیے میرے مالک تو ہماری ایک ایک کرتوت سے واقف ہے یا علیم و خبیر پروردگار یا ستار تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست پا دعا ہے ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین ہم نے سن رکھا ہے کئی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت شکلیں بگڑ گئیں صورتیں مسخ ہو گئیں ایمان چھن گئے اے مولا کریم تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کے سجدوں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ اے مالک و مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا اے مولا ہمیں بری موت سے بچانا ہمیں برے خاتمے سے بچانا مسلمان گیا تیری عطا سے مسلمان گئے بدکار تیری عطا سے وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی خدایا برے خاتمے سے بچانا بچانا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلتا یا الہی جہنم
سے